لیکن اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اتنے حسین محبوب میں بھی عیب نکال لیتے ہیں، ان میں بھی نقص نکال لیتے ہیں، ان میں بھی خامیاں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نبی کو یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا، یہ ایسا ہو گیا تو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، یاد رکھیے، جو عاشق ہوتا ہے، ایک شاعرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں میں، کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، محبوب کا عیب بھی اس کو ہنر نظر آتا ہے، حالانکہ نبی بے عیب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، مگر اگر سچا عاشق ہو اور محبوب میں کوئی عیب بھی ہو تو وہ بھی اس کو ہنر نظر آتا ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال میں ذہن میں آ رہی ہے اس وقت، حسرت موہانی کا نام سناؤں گا، مولانا حسرت موہانی، جنگ آزادی میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے ان کا، اہل سنت کے سنی عالم رہے، استاد زمان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد بھی رہے، شاعری میں ان سے اصلاح لیتے تھے۔ حسرت موہانی ایک شعر کہتے ہیں غزل کا، دیکھیے تل ہوتا ہے نا، تل، حالانکہ یہ کیا ہے، کالا ہوتا ہے، یہ داغ ہے، عیب ہے ایک طرح سے۔ کسی کے گال پہ کالا دھبا ہو جائے تو آپ کہیں گے دیکھو یار اتنے گورے گال ہے، اتنے گورے رخسار ہے اور یہ کالا کالا دھبا، لیکن حسرت موہانی بھی دیکھیے عیب کو کیسے ہنر بنا کر پیش کرتے۔ کیوں؟ جب محبوبہ سے محبت ہے تو محبوبہ کا عیب بھی ہنر لگتا ہے۔ وہ کہتے اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، اب میں سمجھا تیرے رخسار کہتے گالوں کو، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پر دربان بٹھا رکھا ہے۔ یعنی حسن کو پہرا دینے کے لیے یہ تل نہیں ہے، یہ دربان صاحب ہیں جو اس حسن پہ پہرا دے رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب محبت بڑھ جاتی ہے، عروج پر بڑھ جاتی ہے تو عیب بھی ہنر لگتے ہیں، اور جب محبت نہ ہو تو ہنر بھی عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نبی میں عیب دکھتے ہیں اور ہمیں ہنر دکھتے ہیں؟ اس کی مثال کے لیے آپ کو ایک حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ آقا تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں، سلام عرض کیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام یا ابا بکرین، اے اللہ کے نبی قسم خدا کی میں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ صدقہ یا ابا بکرین، اے ابو بکر سچ کہا آپ نے، بیٹھ جائیے، بٹھا دیا۔ تھوڑے دیر کے بعد ابو جہل آ گیا، ابو جہل نے بھی حضور کی طرف دیکھا اور بڑی نفرت سے دیکھ کر کہتا ہے محمد معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہتا محمد میں نے آپ سے زیادہ بدشکل کوئی انسان نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ نبی نے فرمایا صدقہ یا ابا جہل، تو نے بھی صحیح کہا ابو جہل۔ حضرت ابو بکر حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ کیسے سچ کہہ سکتا ہے؟ بے شک آپ بے عیب حسین و جمیل ہے، ایسا حسن کہ عورتوں کا حسن بھی آپ کے سامنے مانند ہے، سرکار یہ جھوٹ کہتا ہے، قذاب ہے۔ ابو بکر اس نے بھی صحیح کہا، تم نے بھی صحیح کہا، بات یہ ہے کہ وہ صحیح اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں لباس بشری میں جو آیا ہوں مثل آئینہ کے رب نے مجھے پیدا کر دیا ہے، اب ہر کوئی آتا ہے اپنا ہی چہرہ مجھ میں دیکھتا ہے۔ ابو بکر تمہارے ایمان نے تمہیں حسن دیا ہے تو تم نے اپنے حسن کو دیکھا ہے، اس کے کفر نے اس کو جو ہے گندار نکما دکھایا ہے، بد شکل دکھایا ہے۔ تو پتا چلا کہ نبی مثل آئینہ ہے، تو سنی چونکہ حسین ہے، حسن والے ہے، نبی کے محبت کرنے والے ہیں، ایمان تر و تازہ ہے، تو جب بھی ہم نبی کے قریب آتے محبوب ہمیں بڑا بلند و بالا حسین نظر آتا ہے، اور بدعقیدوں کے پاس چونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو در حقیقت یہ اپنی ہی شکل کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ایک بار کہا تھا کہ جب بھی کوئی وہابی ملے اور کہے کہ دیکھیے صاحب آپ کیا کہتے ہو، نبی کو یہ پتا تھا وہ پتا تھا، نبی کی بیوی پر تہمت لگی، نبی کو نہیں معلوم تھا کہ صاحب میری بیوی معاذ اللہ استغفر اللہ پاک دامن ہے کہ بدکارہ ہے، ہم نے کہا جی نہیں، یہ رسول تو آئینہ ہے، آپ رسول کے سامنے اپنے گھر کی خبر دے رہے ہیں۔ نبی کو تو بے شک پتا تھا کہ میری بیوی پاک دامن ہے، اور یہی تو علم غیب تھا کہ نبی چاہتے تو خود کہہ دیتے عائشہ پاک ہے، منافق جھوٹے ہیں، مگر حضور کہتے تو بات یک طرفہ ہو جاتی، اور یک طرفہ یہ ہوتی کہ کل یہی پھر منافق کہتے محمد اپنی ہی بیوی کا سپورٹ کرتے ہیں، بیوی کا ہی سپورٹ لیں گے۔ تو توقف کیا تاکہ قرآن کی گواہی آ جائے، میری بیوی کی پاکی پر میں نہیں رب تبارک و تعالیٰ گواہی دیں گا، اور ایسی گواہی آئی کہ قیامت تک اب محرابوں میں نبی کی زوج مطہرہ کی پاکی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی تو علم غیبی تھا نا۔ تو جب محبوب سے محبت بڑھتی ہے تو حسن
جو ہے حسن نظر آتا ہے اور جب نفرت ہو تو عیب نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ سے بڑی محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ سونا ہے تو نبی کی محبت میں, جاگنا ہے تو نبی کی محبت میں, اٹھنا ہے تو نبی کی محبت میں. یہی وجہ ہے کہ جب سلام لکھا اعلیٰ حضرت نے 171 اشعار لکھے اعلیٰ حضرت نے سلام کے. بڑا مشہور سلام ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں 22 اشعار پڑھوں گا, اب ترجمہ تو نہیں کرنے کا موقع ہے, صرف دیکھتے جائیں کہ اس سلام میں اپنے محبوب کا کیسا حسن بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. اس لیے کہ نبی آئینہ ہے, امام احمد رضا سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے حسن کو دیکھ رہے تو نبی بھی حسین نظر آ رہے ہیں. اور جو بد عقیدہ ہے, تھانوی صاحب اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے نبی کو علم غیب نہیں ہے, جانور اور پاگلوں کی طرح ہے. دوسرے صاحب قاسم نانوتوی آ گئے آئینے کے سامنے, کا نہیں اس نبی کے بعد بھی ایک دوسرے نبی آنے والے ہیں. تیسرے صاحب خلیل احمد امبیٹھوی آ گئے, انہوں نے برہان القاطعہ لکھ دی, کہا نہیں نبی سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے, معاذ اللہ. تو یہ اپنی شکلیں دیکھتے رہے اور وہی کتابوں میں لکھتے رہے. مگر جب اعلیٰ حضرت رسول کے آئینے کے سامنے آئے تو وہ حسین تھے, ایمان روشن تھا, ان کا ایمان ان کو نظر آ رہا تھا. نبی کی محبت میں کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا, وہ کرم کی گھٹا, میں اشارہ کروں گا سمجھ رہے کہ حسن سراپا کیسے بیان ہو رہا ہے. وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا, لقے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر, مانگ کی استقامت کو لاکھوں سلام. بال کی جو مانگ کا ذکر, زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. ریش خوش معتدل مرہم ریش دل, ریش کہتے داڑھی کو, ریش دل, ریش خوش, ریش خوش معتدل مرہم ریش دل, باحال ہے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, ان لبوں چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. جو عزم شفاعت پر کھینچ کر بندی, اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. انبیاء تہ کرے زانو ان کے حضور, زانو سمجھتا ہے نا, انبیاء طے کرے زانو ان کے حضور, زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پورے اشعاروں میں سراپے رسول کو ڈھال دیا. حضور کے جسم اعضاء کے ہر چیز, ہر حصے پر آپ نے سلام بھیجا. چہرے پر سلام, زلفوں پر سلام, داڑھی مبارک کے بالوں پر سلام, لبوں پر سلام, دندان مبارک پر سلام, بازوؤں پر سلام, انگلیوں پر سلام, ہاتھ پر سلام, بھووں پر سلام, شکم نازمین پر سلام, کمر مبارک پر سلام, اور پائے اقدس اس پر بھی سلام. پورے سراپا پہ سلام بھیجا. تو پتہ چلا کہ جو محبوب ہوتا ہے اپنے حبیب کو دیکھتا ہے تو حبیب حسین نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے دیکھنے والی نگاہ بھی محبت والی ہوا کرتی ہے.